اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ما بعد قد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صلوات محمد جس معبود نے اسلام کو ہمارے لیے منتخب کیا ہے اور مختلف انبیاء اور پیغمبروں کے ذریعے سے اور الہی نمائندوں کے ذریعے سے اس اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں ہر دور میں پہنچایا گیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس اسلام کا فائنل ٹارگٹ کیا ہے، اس اسلام کا مشن کیا ہے، یہ انسان کو کہاں لے جانا چاہتا ہے، یہ انسانیت کو کس شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بے شک اس دین میں نماز ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے، روزہ ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے، حج ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ مجلسیں جس میں آپ تشریف فرما ہیں اس کی بھی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، یہ مجلسیں عبادت گزار بناتی ہیں۔ ان مجلسوں کے ذریعے سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اسلام ہے کیا، اور آپ کو بتایا جاتا ہے، اور اب تو ٹیکنالوجی اتنا وسیع ہو گئی ہے کہ جو سننا چاہے اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ایک تقریر کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ سننے والوں کے ذہنوں کو صاف کر دے، جو غلط فہمیوں کے دروازے ہیں اس کو بند کر دے، ان کو یہ بتا دے کہ ہم آپ ہی کے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، آپ ہمارے ہیں اور ہم آپ کے ہیں۔ اس منبر سے جو بھی کہا جا رہا ہے وہ کسی ایک فرقے کی بھلائی کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، پورے عالم اسلام کی بھلائی کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ پورے عالم انسانیت کی بھلائی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس کا ہورائزن بہت وسیع ہے ان مجلسوں کا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ موضوع تو میں نے بتایا آپ کو کہ موضوع ہے اسلام از اے ریلیجن اور اے مشن۔ اسلام ایک رسمی مذہب ہے یا کوئی مشن ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشن کو پیش کیا جائے اور جنہوں نے اس مشن کے پھیلانے کے لیے قربانیاں دی ان کا ذکر حذف کر دیا جائے؟ How is it possible؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی جذباتی بات ہے؟ یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ سنت الہی ہے۔ اگر فقط اسلام کا پھیلا دینا کافی ہوتا تو اللہ قرآن مجید میں فقط اسلام کے جو سنہری اصول ہیں ان کو بیان کر دیتا، ان قربانیوں کا ذکر نہ کرتا جو انبیاء نے پیش کی۔
لیکن آپ جب دیکھیں گے تو قرآن مجید بھرا ہوا ہے ان قربانیوں کے ذکر سے کہ جن قربانیوں کو پیش کیا معصوم پیغمبروں نے اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے. تو یہ تو وہاں اوپر سے آ رہا ہے، روکنا ہے تو اوپر سے روکیے. اس نے بتا دیا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کوئی بھی اگر احسان کرتا ہے تو ہم اس کو بھلا تھوڑی دیتے ہیں. تو اب رسول کے بعد کیا قربانیاں پیش کرنے والوں کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ ختم تھوڑی ہوا. اسلام کہتا ہے کہ ہمیشہ سچی بات کہو، اپنے دشمن کے خلاف بھی سچی بات کہو، الزام مت لگاؤ، بہتان مت لگاؤ، بات کو بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں، بس جتنا ہے اتنا بتاؤ. بے شک انبیاء اور مرسلین نے قربانیاں پیش کی ہیں اور عظیم قربانیاں پیش کی ہیں، اس سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ مگر جیسی قربانی کربلا کے میدان میں پیش کی گئی ہے ایسی قربانی ہے ہی نہیں تاریخ بشریت میں، تو کیا کیا جائے بھائی؟ ایسی قربانی کوئی دوسری تاریخ بشریت میں ہے ہی نہیں. ہو تو بتا دیجئے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اب یہ ٹی وی کے ذریعے مجلسیں جا رہی ہیں، میں چاہتا ہوں سب سنیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے قریب آئیں. یہ بیچ میں گیپ جب تک نہیں ختم ہوں گے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ ہم سے پوچھئے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ڈائریکٹ. ہم آپ سے ڈائریکٹ پوچھیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے. یہ بیچ میں ملا کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو وہ تو ہمیشہ نمک مرچ لگا کے باتیں بتائیں گے ہی. ان کی تو روزی روٹی اسی پہ چلتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب میری مشکلیں تو ہر ایک کو پڑھنے میں ہوتی ہیں. میں جب جاتا ہوں یہاں سے تو اور آنے والا ہوتا ہوں تو فرمائشیں ہوتی ہیں کہ یہ بھی پڑھ دیجئے، یہ بھی پڑھ دیجئے، یہ بھی پڑھ دیجئے. آپ بتائیے ایک گھنٹے میں کیا کیا پڑھوں اور پھر موضوع کو بھی نہ پڑھوں. تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک کی خوشنودی جہاں تک میرے امکان میں ہے اس کو پیش نظر رکھوں، لیکن ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے، اس کے آگے نہیں ہو سکتا ہے. ایک الزام ہمارے اوپر یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں. میں اس مجمع میں جو خود ہی بہت بڑا ہے اور جو لوگ انٹرنیٹ ٹی وی کے ذریعے سن رہے ہیں، چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ ہوں، سب کو یہ سنائے دیتا ہوں کہ ہمارے مسلک کے علماء نے اور فقہاء نے یہ طے کر دیا ہے کہ کوئی شخص بھی اگر قرآن میں تحریف کا قائل ہے تو وہ فاسد العقیدہ ہے اور اسلام سے خارج ہے. ختم ہو گیا قصہ، ختم ہو گیا. اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے ہی پاس موجود ہے. بس یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، وہ بھی ہمارے ہی پاس موجود ہے. اور وہ جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے مولا کائنات کے جہاں کروڑوں احسان ہیں، ان میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے پاک اور مقدس ہاتھوں سے قرآن لکھا ہے. آواز سے بلند نعرہ صلوات. وہ پرانی لائبریریوں میں، عظیم لائبریریوں میں استنبول میں اور مختلف مقامات پر، مشہد کی لائبریری میں وہ قرآن موجود ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ اس کو علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. میں نے دیکھا ہے اس کی، میں نے زیارت کی ہے. اس قرآن میں اور جو قرآن سنی اور شیعہ آج پڑھ رہے ہیں ایک حرف کا کہیں فرق نہیں ہے. تو تحریف کہاں سے ہے بھئی؟ ہم سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم مولا علی کی بات مانتے ہیں، تو جب مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور وہ وہی ہے جو بنوری ٹاؤن کی مسجد میں ہے، تو تحریف کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اس قرآن کی صداقت کی تصدیق ہوتی ہے اس قرآن سے کہ جس کو مولا علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے. وہ تو ہے ہی صحیح لکھا، وہ تو ماسٹر کاپی ہے، ماسٹر کاپی ہے. تو جتنے بھی قرآن ہیں چونکہ وہ اس قرآن کے مطابق ہے جو مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے،
اس لیے ہم بالکل بھی تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ کوئی اگر بفرض ہے تو وہ ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے مسلک سے خارج ہے بلکہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ پورا اسلام ٹکا ہوا ہے قرآن کے اوپر۔ تو قرآن اگر قابل اعتبار نہیں رہا تو پورا دین قابل اعتبار نہیں رہ جائے گا۔ کل میں جا رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا بھائی حق ہے لوگ کو کہ ہم پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو مٹی کی ایک ٹکیا سامنے رکھ لیتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے غلط نہیں کہی ہے، یہ بھی جو لوگ مسلمانوں کو باہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے غلط بات نہیں کہی ہے۔ میں کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتا، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، دل آزاری میرا مسلک نہیں ہے۔ میرے شہر کے شاعر تھے انیس، جو انہوں نے کہا ہے وہی میں کہتا ہوں کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ تو میں تو ٹھیس بھی لگانا نہیں چاہتا، بات یہ کہی جاتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ فقہی ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ ہم جسے آپ ٹکیا کہہ رہے ہیں ہم اسے سجدگاہ کہتے ہیں۔ ہم سجدگاہ پر سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ چونکہ رسول برادران سنت توجہ سماعت فرمائیں تاکہ بات واضح ہو جائے، ان کے دل سے جو وہم ہے وہ نکل جائے۔ چونکہ ہم کو سنت رسول یہ ملتی ہے کہ رسول نے اپنی پوری زندگی میں کبھی قالین پر سجدہ نہیں کیا۔ یا کیا؟ کوئی اہل سنت میں کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہیں، وہ جھوٹ تھوڑی بولیں گے وہ۔ چونکہ سنت رسول یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مٹی پر سجدہ کیا، اس لیے اب آج کی دنیا میں جب کچی زمینیں مسجدوں میں نہیں رہ گئی ہیں کہ ہم مٹی پر سجدہ کریں، مٹی پر سجدہ کریں، اس لیے ہم مٹی کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ رسول نے قالین پر سجدہ نہیں کیا تھا، مٹی پر سجدہ کیا تھا، اسی مٹی پر ہم بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ لوگ اتنی بے پر کی اڑاتے ہیں کہ وہ پر اور کو میں فرق نہیں سمجھتے۔ کسی شے پر سجدہ اور شے ہے، کسی شے کو سجدہ اور شے ہے۔ اگر کسی شے کو سجدہ کیا جاتا ہے، میں تو ہندوستان سے آ رہا ہوں بھائی، جہاں بت پرستی ہوتی ہے، جہاں مورتی پوجا ہوتی ہے، تو کسی مورتی پر سجدہ نہیں کیا جاتا ہے، مورتی کو سامنے رکھ کے سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو اس مٹی کو اگر ہم سجدہ کر رہے ہوتے تو سجدگاہ ہمارے سامنے رکھی ہوتی۔ ہم سجدگاہ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہیں اس ٹیکنیکل مجبوری کے بنا کے اوپر، مگر اس میں بہت سختی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی حکم ہے کہ تم اپنے بھائیوں کا ساتھ دو۔ لوگ سمجھتے نہیں بات کو، میں کیا کروں، اپنے بھائیوں کا ساتھ دو، بھائیوں کا ساتھ دو، بھائیوں کا ساتھ دو۔ اب فرض کیجئے کہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سنی بھائی وہاں کثرت سے ہیں اور وہاں قالین بچھے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں پہ اگر سجدگار، یہ آیت اللہ سستانی سے آپ پوچھ لیجیے، میں مقلد ہوں، مجتہد نہیں ہوں، ان کا فتویٰ یہ بتا رہا ہوں۔ اب وہاں اگر آپ سجدگار رکھیں گے تو آپ کی نماز تو ٹھیک رہے گی، جو پہلو والا ہے وہ وحشت ہوگا، یہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے، یہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے، یہ کیا رکھا ہوا ہے، تو اس کی نماز میں خلل پڑے گا۔ اس کی نماز میں خلل نہ پڑنے پائے، اس لیے ہمارے مراجع نے حکم دیا کہ وہاں تم قالین ہی پہ پڑھ لو، تاکہ دوسروں کی نماز میں خلل نہ پڑنے پائے اور وحدت اسلامی قائم رہے۔ ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ ہم مشرک ہیں۔ لو بھائی، یہ مجلس کس کی ہو رہی ہے بھائی؟ یہ مجلس ہو رہی ہے سرکار سید الشہداء امام حسین کی۔
بھائی ہم کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ بھائی آپ سے بہت ادب سے التماس ہے، غور کر لیجئے انصاف کی بات کی، ہم کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ کوئی ہو سکتا ہے، ہم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ جس قربانی کی یاد میں یہ مجلس ہو رہی ہے، اس قربانی کے بارے میں آپ ہی کے شعراء نے، ایک شاعر نے یہ کہا کہ حقاں کے بنا لا الہ ہست حسین، اور آپ کے پاکستان کے عظیم شاعر علامہ اقبال، انہوں نے فرمایا کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ تو جو مجلس ہم کر رہے ہیں یہ اسی قربانی کی تو یاد میں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے لیے پیش کی گئی تھی۔ کربلا کی ساری قربانی اسی لا الہ الا اللہ کے لیے پیش کی گئی تھی۔ تفسیر آگے انشاءاللہ آئے گی۔ ہم کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ ہمارے تو مشرک ہونے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، شرک کے معنی کیا ہیں؟ شرک کو انگریزی میں کہیں گے پارٹنرشپ۔ شرک کو انگریزی میں کہیں گے پارٹنرشپ۔ یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی سامنے ہیں میرے، ہماری ان کی ابو ظبی کی دوستی ہے۔ عرب ممالک میں جا کر دیکھ لیے، فلاں فلاں زیغم زیدی و شرکاؤہ، انگریزی میں لکھا ہوگا زید نگر زیغم زیدی اینڈ کمپنی۔ تو شرک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پارٹنرشپ۔ پارٹنرشپ میں دونوں پارٹنرز کو حق ہوتا ہے، رائٹ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے، یہ ہے شرک۔ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مختار مطلق نہیں ہے، کوئی اس کو مشورہ دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کو رائے دینے والا نہیں ہے۔ آپ کی دعاؤں میں ہے کہ اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، رسول کا وزیر ہے، اس کا وزیر نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ اس کا کوئی وزیر دعا میں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور یہ سارا کارخانہ اسی لیے اچھے طریقے سے چل رہا ہے کہ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اگر بیگم ہوتی تو پھر رنگ ذرا کچھ دوسرا ہوتا، اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اب ہم کیا کریں بھائی؟ کہ اسی وحدہ لا شریک کی جو کتاب ہے نازل کی ہوئی، وہی یہ کہتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اسی کی کتاب یہ کہتی ہے کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اصل پاور تو ہماری ہے، مگر ہم تمہارے پاس آ نہیں سکتے اس لیے کہ پہلے ہی سے موجود ہیں۔ تم ہمارے پاس آؤ گے تو پلٹ کے جا نہیں سکتے، تم اگر ہمارے پاس آؤ گے تو پلٹ کر جا نہیں سکتے۔ اس لیے ہم نے بیچ میں کچھ معصوم نورانی ہستیوں کو وسیلہ رکھا ہے کہ جن میں یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ ہمارے احکام کو ہم سے لیں، اور یہ صلاحیت بھی ہو کہ تم تک پہنچائیں۔ سمپل لاجک، سمپل لاجک۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ہماری اطاعت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کہتا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اپنی طرف سے تو کوئی بات کہتا نہیں، جو ادھر سے پیغام آتا ہے بس وہ پہنچا دیتا ہوں۔ اور چونکہ یہ ہمارے بنائے ہوئے ولی ہیں، ولی کے معنی ہے گارجین، سمجھ رہے ہیں؟ گارجین، ولی کے معنی ہے گارجین۔ چونکہ یہ ہمارے طرف سے بنائے ہوئے ولی ہیں، گارجین ہیں، اس لیے اب ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں، جو یہ کریں گے وہ ہمارا کام ہوگا۔ دیکھیں میں قرآن کو نہیں چھوڑوں گا، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ بیعت رضوان کے موقع پر جب رسول بیعت لے رہے ہوں گے تو ہم کہہ دیں گے قرآن مجید میں صاف صاف
انما ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے وہ لوگوں جو رسول سے بیعت کر رہے ہو، موت کی بیعت، کہ ہم بھاگیں گے نہیں، جان دے دیں گے، ہم فرار نہیں کریں گے، ہم جان دے دیں گے، بیعت کرنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ بیعت تم رسول سے نہیں کر رہے ہو، یہ بیعت ہم سے کر رہے ہو۔ ید اللہ فوق ایدیہم، دیکھنے میں یہ رسول کا ہاتھ ہے جو تمہارے ہاتھ پر آ رہا ہے، مگر یہ رسول کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہمارا ہاتھ ہے، سمجھ بوجھ کا عہد کرو۔ دیکھا آپ نے؟ اور اس نے پھر رسول کے بعد رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا، ولایت کا سلسلہ تھوڑی بند ہوا، ایک ولی موجود ہے رسول کے بعد، اب وہ جو بھی ہو۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ کوئی گارجین دنیا میں ایسا پایا جاتا ہے جس کا ذمہ ہو کہ وہ اپنے وارڈ کی نگرانی کرے مگر اسے کوئی حق نہ دیا جائے؟ ایسا دنیا میں کہیں آپ نے گارجین دیکھا ہے؟ ایسا گارجین آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وارڈ کے معنی طالب علم، ہر طالب علم کا ایک گارجین ہوتا ہے۔ میں اسکول چلاتا ہوں، وہ کم بخت وہ الفاظ میں زبان پاتے ہیں۔ تو اب اگر جو میرا کالج ہے، آپ کا کالج ہے، یونٹی کالج، وہاں کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اور باہر سے آئے ہوئے بچے ہیں ماشاءاللہ دور دور سے، اس کا لوکل ایک گارجین ہے، اب اس بچے کو اگر کسی شے کی ضرورت ہوگی تو کس سے مانگے گا؟ کس سے مانگے گا؟ گارجین سے مانگے گا بھائی۔ اور جو باپ ہے اس کا فریضہ ہے کہ وہ اس کے پاس کچھ پیسہ ویسا چھوڑ دیں کہ بچہ طلب کرے، تو وہ یہ نہ کہے کہ نگرانی کرنا میرا کام ہے، مشکلیں حل کرنا میرا کام نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ جسے ولی بناتا ہے اسے مشکل کشا بھی بناتا ہے۔ سمپل لاجک ہے، سمپل لاجک ہے۔ تو وہ اللہ کا پارٹنر تھوڑی ہے، پارٹنر نہیں ہے اللہ کا، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر تھوڑی کوئی کام کرے گا۔ کیا رسول اللہ کو مشورہ دے سکتے ہیں؟ استغفر اللہ، یہ ہمارے کچھ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں مگر جب اس نے ان کو ولی بنایا ہے تو پھر کچھ طاقت بھی دی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی مثال کل میں آپ کے سامنے دی چکا ہوں، ان میں یہ طاقت تھی کہ مردے کو زندہ کر دیں۔ بھائی اس سے آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، یہ قرآن مجید نے کہا ہے۔ مگر ہر جگہ جہاں کہا ہے کہ تم مردے کو زندہ کرتے تھے، وہاں یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے اجازت سے، ہم نے یہ پاور تم کو دی تھی، ہم نے یہ طاقت تم کو دی تھی۔ اب مسئلہ جب علی کا آیا تو الٹا ہو گیا۔ الٹا کیا ہو گیا کہ انہوں نے مردے کو زندہ کیا تھا، کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ایک آدمی کو، اب کھٹیا ہو کہ صندوق ہو جو مجھے معلوم نہیں، اس پر لٹا کر، اس پر چادر ڈال کر وہ زندہ آدمی کو لے کر آئے علی کا مذاق اڑانے کے لیے۔ کہا کہ ان کو خیال ہے کہ انہیں اللہ نے غیب کی باتیں بتائی ہیں، تو اس کو لے کر آئے، لٹایا اس کو سامنے اور کہا یہ جنازہ ہے، اس کی نماز پڑھ دیجئے۔ مولا نے جیسے ہی نماز جنازہ پڑھی انہوں نے ہنسنا شروع کیا۔ ان کا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا کہ زندہ ہے۔ کہا یہ نہ کہو کہ زندہ ہے، نماز پڑھنے سے پہلے زندہ تھا، نماز پڑھی تو یہ مر گیا۔ اب اس سے کہہ رہے ہیں اٹھو اٹھو اٹھو، وہ گئے۔ یہ حال، اگر رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو علی کی زبان اللہ کی زبان کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ ہم کہتے ہیں کہ ان کی ڈائریکٹ براہ راست یہ پاور ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ان کو ولی بنایا ہے، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے۔
علی بیٹھے میں ہیں، دور خلافت ہے، دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہوتے تھے. ایک مسلمان نے چوری کی. چوری جو کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ چور مسلمان تھا. کیوں نہیں؟ سن لیجیے، دیکھیں میں غلط تھوڑی کر رہا ہوں. یہ چور مسلمان ہو گئی، غلطی ہو گئی اس سے. چوری کی اس نے. مسلمان کیوں تھا؟ چوری کرنے کے بعد اگر یہ احساس نہ ہوتا کہ میں نے گناہ کیا تو مسلمان نہ ہوتا. مگر یہ احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا، چوری کی. کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس نے چوری کی ہے. ایک شبہ دور کرنا ہے مجھے. کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس نے چوری کی ہے. خود آیا مولا علی کے پاس، کہا یا علی میں نے چوری کی ہے. اب بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہر چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے ہیں، ہر چور کے ہاتھ فقط سعودی عربیہ میں کاٹے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، مجھے اس پر تبصرہ ہے. شرطیں ہیں بھائی اس میں بہت. ایسے تھوڑی کہ آپ کھٹا کر کے ہاتھ کاٹتے جائیں. تو اب مولا نے وہ شرطیں پوچھنا شروع کی کہ یہ تو نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا. مولا کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی صورت سے اس کا ہاتھ نہ کٹے. وہ ایڈیمنٹ ہے کہ میرا ہاتھ کٹے. کیوں؟ یہ بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہوگا. بچوں تمہاری تو مجھے سب پڑھ رہے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جرم کرنے کے بعد خود آ جائے کہ مجھے سزا دے دو، اور وہ سزا اس پر حد جاری ہو جائے، چور آئے اور کہے کہ میرا ہاتھ کاٹ دو، تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اتنا کریم ہے کہ ایک جرم پر 2 مرتبہ سزا نہیں دے گا. دنیا میں اس کو سزا مل گئی تو آخرت میں سزا نہیں ملے گی. اب ان لوگوں کا آخرت پر یقین ایسا ہوتا تھا کہ آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے خود کو آ گیا کہ میرا ہاتھ کاٹ دیجئے. اب مولا جتنی بھی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں نہ کٹنے والی وہ سب پیش کی. اس نے کچھ نہیں آئی ہیو کمیٹڈ تک کرائیں گے. آپ حد جاری کیجئے، میرا ہاتھ کاٹ دیجئے. مولا نے یہاں سے ہاتھ کاٹا. وہ جناب اپنے ہاتھ کو لیے ہوئے کوفے میں چلا، علی کی شان میں قصیدہ پڑھتا ہوں. ارے بھائی وہ عربی پڑھی ہے تو جھوم جائیے گا. جس شان سے وہ چلا کہتا ہوا وہ اردو میں ترجمے میں کہاں سے بات آ سکتی ہے. میرا ہاتھ ساقی کوثر نے کاٹا، میرا ہاتھ وصی پیغمبر نے کاٹا، میرا ہاتھ قصیدے وہ لوگ قصیدے پڑھتا جا رہا. ایک خارجی تھا اس لیے اس کا نام تھا ابن القوا. اب یہی نام تھا، میں کیا کروں، میں نام تو نہیں بدل سکتا. کوے کا بیٹا. کوا کیسا ہوتا ہے؟ سیانہ. مشہور ہے، سیانہ بھی کہا جاتا ہے. اور کیسا ہوتا ہے سبب بل وہ ابن القوا. اس نے کہا یہ کیا تماشا ہے بھائی، انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹا، تم انہیں کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا. اس نے کہا کیسے نہ پڑھوں، اس لیے کہ یہاں مجھے سزا مل گئی مگر میرے مولا نے آخرت کی سزا سے مجھے بچا لیا. لوگوں نے جا کر، اب کچھ چاہنے والوں نے جا کر، مولا وہ ایسا ہے آپ کا دیوانہ کہ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا اور وہ آپ کے قصیدے پڑھتا ہوا کوفے میں گھوم رہا ہے، ہاتھ سب کو دکھا رہا ہے کہ یہ ہاتھ دیکھو میرا، یہ مولا نے کاٹا ہے، یہ ہاتھ دیکھو میرا، مولا نے کاٹا ہے، یہ ہاتھ دیکھو. کہا بلا لو. ایسا ہے تو بلا لو. اس کو بلا کر لائے. آپ نے کہا ادھر قریب آؤ، لاؤ تمہارا کٹا ہوا ہاتھ کدھر ہے؟ کہا یہ ہے سرکار. علی نے وہ ہاتھ جہاں سے کاٹا تھا وہیں پر رکھ کے جوڑا، لبوں کو حرکت ہوئی، ہاتھ جڑ گیا. بس بات سن لیجیے. جیسے ہی اس کا ہاتھ کٹا ہوا جڑا
کسی کی پیشانی پر شکن پڑی، جو کٹا ہوا ہاتھ دے کر خوش ہو رہے تھے کہ علی کے چاہنے والے کا ہاتھ کٹا، کہ لیں یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ معجزہ نہیں دیکھا آپ نے ذرا؟ علی پر اعتراض کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس پر تو حد شرعی جاری ہوئی تھی، آپ نے یہ کٹا ہوا ہاتھ جوڑ کیسے دیا؟ کہا احمق، اس نے چوری کی تھی، چوری کی سزا میں نے اس کا ہاتھ کاٹا، اس نے میری شان میں قصیدہ پڑھا، محبت کی جذبہ میں جوڑ دیا۔ جمال مصطفیٰ کمال علی ابن ابی طالب علیہ السلام، منتر صلوات۔ آج سے میں موضوع کی طرف ٹلٹ ہو رہا ہوں، یہ سب اسی کی پیش بندیاں ہیں۔ ایک بہت ہی نہیں کہنا چاہیے ایسی بات نہیں کہنا چاہیے۔ خدا کے یہاں جواب دہ ہونا ہے، آپ کو بھی ہم کو بھی۔ ہم بھی اگر آپ پر کوئی اتہام لگاتے ہیں، ہم کو اتہام نہیں لگانا چاہیے۔ ہم اتہام نہیں لگا سکتے آپ کے اوپر، اگر ہم لگاتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں، آپ بتائیں، ہم نہیں لگائیں گے۔ آپ کو بھی نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ اتہام و بہتان کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ بس اب آخری بات، اور بس میں پھر تھوڑا ٹلٹ کروں گا موضوع کی طرف۔ یہ بھی مجھ سے کہا گیا تھا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ غدیر جو اسلام کی سب سے بڑی عید ہے، اس کے بارے میں ایسی محمل باتیں کہی جاتی ہیں جس کو میں ممبر پر دہرا نہیں سکتا۔ اتنی غلیظ باتیں، اتنی گندی باتیں کہ میں اسے ممبر پر دہرا نہیں سکتا، نہیں کہیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ آپ میرے علماء سے نہیں، اپنے علماء سے پوچھیں، علماء سے پوچھیے، وہ جھوٹ تھوڑی بولیں گے، وہ نہیں جھوٹ بولیں گے۔ ہم غدیر میں کچھ نہیں کرتے، ہم غدیر میں سنتی روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنا گناہ ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھنا گناہ ہے، عبادتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرنا گناہ ہے۔ ہاں، اگر رسول نے یہ نہ کہا ہوتا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، تو ہم علی کا ذکر نہ کرتے۔ لیکن چونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، اس لیے جہاں اور عبادتیں ہوتی ہیں وہاں مدح علی میں قصیدے بھی پڑھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ کہیں گے کہ مگر آپ نے اس کو عید کیسے قرار دیا؟ ہماری میں اس کو انشاءاللہ عرض بھی کروں گا، سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ اسلام کی ایک خصوصیت ہے جو کم سے کم 3 مذہبوں میں تو نہیں، جو میں نے پڑھا ہے۔ ہندو مت میں نہیں ہے، بدھزم میں نہیں ہے، کرسچینٹی میں نہیں ہے، یہی دنیا کے 3 بڑے مذہب ہیں۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ ان سارے دھرموں کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، میں کبھی ان کے لیے بھی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ ان کو ناگوار ہو، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے، کچھ بھی صحیح، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کو دیندار بننا ہے، دھرم عام میں آنا ہے، مذہب میں آنا ہے، تو جو بائبل کہہ رہی ہے وہ مان لو، سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ یہی ہندو مت کہتا ہے، یہی بدھزم کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم طوطا نہیں ہو، تم مینا نہیں ہو، کہ تمہارے سامنے کچھ بات کہی جائے اور تم اسے یاد کر کے اور رٹنا شروع کر دو، پڑھنا شروع کر دو، تم انسان ہو۔ اس لیے تم سے ہمارا میسج یہ ہے کہ جو پیغام آ رہا ہے، چاہے وہ قرآن ہی سے آ رہا ہے، پہلے اسے سمجھو پھر مانو۔ اپنے آگے دین کو رکھو، دین کے آگے انٹلیکٹ کو رکھو، دین کے آگے عقل کو رکھو، عقل کو۔ اللہ ثواب تم کو کثرت عبادت کی بنا پر نہیں دے گا، عقل کے معیار سے دے گا، عقل کے پیمانے میں تول کر کے۔ عقل تمہارے پاس کتنی ہے، سمجھ تمہارے پاس کتنی ہے۔ یہاں پرابلم یہ ہے کہ مسلمان اسی سمجھ سے محروم ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ۔
راجعون۔ اگر سمجھ ہوتی تو وہ یہ سمجھ لیتے کہ ہم عید غدیر کو عید کیوں مناتے ہیں۔ عید غدیر وہ ہے کہ جب اعلان ولایت علی بن ابی طالب کے بعد شیعہ اور سنی دونوں تفسیروں کے مطابق یہ آیت اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ کیا ہوا غدیر میں؟ دین مکمل ہو گیا، دین پورا ہو گیا۔ اب میں تمام مسلمان بھائیوں سے سوال یہ کرتا ہوں کہ غدیر کو تو چھوڑیے، اس کو الگ رکھیے، یہ بتائیے کہ آپ عید الفطر کیوں مناتے ہیں؟ پہلی شوال کو حالانکہ رو رو کے مناتے ہیں، اور کیا کہیں، بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ ہم رو رو کے اس لیے مناتے ہیں کہ عید میں بھی ہمارے درمیان اتفاق نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ آج عید ہے، کہتا ہے کل عید ہے، کہتا ہے پرسوں عید ہے۔ لندن میں ایک سال میں تھا 4 دن عید ہوتی رہی، 4 دن عید ہوتی رہی، اس لیے میں نے کہا رو رو کھائے۔ بہرحال تو آپ پہلی شوال کو عید الفطر کیوں مناتے ہیں؟ سارے عالم اسلام سے ایک جواب آئے گا، دوسرا کوئی جواب نہیں آئے گا، کہ ہم پہلی شوال کو عید اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ توفیق بخشی کہ روزے مکمل ہو گئے۔ اے بھائیو، روزوں کے مکمل ہو جانے پر اگر آپ عید مناتے ہیں تو پورا دن جس دن مکمل ہو رہا ہو، پورا دن جس دن مکمل ہو رہا ہو، اس دن عید اکبر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ صلوات محمد وعلیہ۔ ایک صاحب نے اور مجھ سے ایک بات کی فرمائش کی تھی، اب اس کا وقت نہیں رہ گیا، میں انشاءاللہ کل بہرحال وہ بھی کوشش کروں کہ وہ فرمائش پوری کروں۔ مسجد میں اب آ کے مجھ سے ان کا بتائیے کیسے ان کی بات کو ٹالوں، کل انشاءاللہ پڑھوں گا، وہ خیال نہ کریں، میری بھی مجبوریاں ہیں۔ اب میرا موضوع کیا ہے؟ اسلام ایک رسمی مذہب ہے یا مشن ہے؟ مذہب، رسمی مذہب، دین کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ کل کروں گا۔ مذہب ایک مذہب کے معنی ہیں شافعی مذہب، حنفی مذہب، مالکی مذہب، حنبلی مذہب۔ یہاں پر مذہب کے معنی ہوتے ہیں اسکول آف تھاٹ، اس کو میں نہیں ذکر کروں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ مذہب جو ہمارے درمیان رائج ہے اس وقت مروج، اس مذہب میں اور مشن میں فرق یہ ہے کہ مذہب ریچول بیسڈ ہوتا ہے، مشن آئیڈیالوجی بیسڈ ہوتا ہے۔ سمجھ لیں، ایک کی بنیاد آئیڈیالوجی کے اوپر ہوتی ہے، ایک کی بنیاد مشن میں بھی رسمیں ہوتی ہیں مگر بیس اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اور مذہب کی بیس ریچولز ہوتے ہیں۔ میں بینی و بین اللہ، میری پشت کے اوپر معصوم ہستیوں کے روضوں کی شبیہیں موجود ہیں، ماتمداروں کی میں بہت قدر کرتا ہوں، نوحہ خانوں کی بہت میں قدر کرتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں بیچارے نہ دن کو دن سمجھتے ہیں نہ رات کو رات سمجھتے ہیں۔ یہ عزادار ساری دنیا کے لوگ آج کی رات پاگل ہو جاتے ہیں، نیو ایئرس نائٹ ہے، 12 بجے پتہ نہیں کیا کیا ہنگامے ہوں گے، یہاں کیا ہوگا جو یوروپ میں ہوتے ہیں، خدا جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ مگر اس رات میں بھی یہ حسین کے ماتمدار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسنے کے لیے نہیں، رونے کے لیے، ناچنے کے لیے نہیں، ماتم کرنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے بھائی، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔
اس کو میں ڈیگریڈ تھوڑی کر سکتا ہوں، میری کہاں مجال، میری یہ مجال نہیں ہے۔ مگر یہی مجلسیں لکھنؤ میں ہوتی ہیں، یہی مجلسیں ممبئی میں ہوتی ہیں، یہی مجلسیں کراچی میں ہوتی ہیں، یہی مجلسیں لاہور میں ہوتی ہیں، اور یہی مجلسیں لبنان میں بھی ہوتی ہیں، یہی مجلسیں ایران میں بھی ہوتی ہیں۔ بس خالی تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کی بات ہے، بس باقی آپ کی استغفر اللہ، آپ کی خدمتوں کو، یا آپ کا جو خلوص ہے، یہ جو آپ کی رات بھر کا جاگنا ہے، یہ جو بیویاں بیچاری آتی ہیں یہاں کے اوپر، معزز ترین گھرانوں کی، جو صوفوں بیٹھنے کی عادی ہیں یا زمین پہ بیٹھی ہوتی ہیں، اس سب کی میں قدر کرتا ہوں، مولا جانتے ہیں۔ لیکن میں بتا رہا ہوں، ہندوستان اور پاکستان میں مجلسیں ایک مذہبی رسم کے طور پر انجام دی جاتی ہیں، مذہبی رسم کے طور پر انجام دی جاتی ہیں، لامذہبی نہیں۔ لبنان اور ایران میں یہی مجلسیں ایک مشن کے طور کے اوپر۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ میں خود بھی اور جتنے ممبر پر آنے والے حضرات ہیں، اللہ ماشاءاللہ کو مجھے ایسا ہو جو میرے علم میں نہ ہو، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ کربلا کی داستان 3 پلرز پر ٹکی ہوئی ہے۔ ایک مظلومیت، ایسے مظلوم دنیا میں نہ ہوئے نہ ہوں گے، نمبر 1۔ دوسرے شجاعت، ایسے بریو انسان، ایسے بہادر انسان، ایسے بہادر انسان۔ 3 دن کی پیاس میں تو آدمی زمین سے اٹھنے کے لائق نہیں رہتا ہے بھائی، اور بھی کربلا کی گرمی کی پیاس۔ مگر اس پیاس میں آپ کو قسم ہے اسی مجلس کے تقدس کی کہ آپ مجھے بتا دیں کہ حسین نے کوئی سپاہی میدان سے کبھی بھاگا؟ اور یزیدی لشکر جو اتنی بڑی تعداد میں تھا، وہ حسین کے کس سپاہی کے سامنے سے نہیں بھاگا، وہ بھی مجھے بتا دیں آپ۔ جب 14 برس کا بچہ قاسم گیا تو اس نے ہی بھگایا تھا لوگوں کو، اس نے بھی بھگایا تھا۔ مظلومیت کے ساتھ ساتھ بریوری، شجاعت، اور تیسرا عنصر ایلیمنٹ شرافت۔ اس کے مقابلے میں جو یزیدی لشکر آیا تھا اس میں بھی 3 صفتیں تھیں: ظلم، بوداپن اور کمینگی۔ ایسے شریف نہیں دیکھے گئے، ایسے بہادر نہیں دیکھے گئے، ایسے مظلوم نہیں دیکھے گئے، ویسے کمینے نہیں دیکھے گئے، ویسے بودے نہیں دیکھے گئے، نامرد نہیں دیکھے گئے، ویسے ذلیل نہیں دیکھے گئے۔ ایران اور لبنان میں جو مجلسیں پڑھی گئیں اس میں مظلومیت کے ساتھ ساتھ شجاعت حسین کو بھی بیان کیا گیا، اصحاب حسین کی شجاعت کو بھی بیان کیا گیا، ان کی شرافت نفس کے قصے بھی سنائے گئے۔ برسوں یہ کام ہوتا رہا۔ یہ کام کس نے کیا؟ آپ سے تقریباً 60 برس پہلے شروع ہوا۔ لبنان میں ہمارے بہت بڑے عالم تھے، علامہ عبدالحسین شرف الدین الموسوی صاحب المراجعات، جن کی کتاب کا ترجمہ بھی یہاں چھپ چکا ہے اردو میں، غالباً دین حق کے نام سے۔ یہ المراجعات یعنی کورسپونڈنس جو ان کے اور ایک اعلیٰ حضرت کے بہت بڑے اہل سنت کے عالم کے درمیان ہوئی تھی، 2 عالموں کے بیچ میں گفتگو ہوئی تھی، لہذا گفتگو میں تلخی کہیں نہیں آنے پائی۔ انہوں نے ان کا احترام کیا، انہوں نے ان کا احترام کیا۔ چونکہ پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں اہل بیت کے تعلیمات کو پیش کیا گیا تھا، لہذا وہ جو سنی عالم دین تھے، ان کا نام شاید سامی تھا، اور جہاں تک مجھے خیال کچھ تھا نسین سے تھا، اور یہ جو تھا یہ شرف الدین تھے۔ تو یہ جب خط لکھتے تھے تو نیچے لکھ دیتے تھے خالی شین کے بعد کھل دینا پائے۔ اب شین سے دونوں معنی ہوتے تھے، شرف بھی ہو،
شیعہ بھی، ان کا نام سین سے تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ وہاں سے لکھتے تھے سین، تو سین سے مراد سنی بھی ہوتا تھا، اور جو ان کا نام تھا سین سے وہ بھی مراد ہوتا تھا۔ یہ خط و کتابت ہوتی رہی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ شین پر سے تو 3 نقطے نہیں ہٹے، وہاں 3 نقطے لگ گئے۔ گمنام شخصیت تھوڑی تھی، ازہر کی پروفیسر تھے، مگر ہمارے مولا نے بات کہی ہے، مولا علی نے، کہ تم اگر ہم سے رابطہ رکھتے ہو اور عالم ہو، کہ بھائی آپ نجم البلاغہ میں دیکھ لیجیے، میں اپنی طرف تھوڑی کہہ رہا ہوں، اگر ہم سے رابطہ رکھتے ہو اور عالم ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ خالی ہاتھ میں قلم نہ ہو مسائل بتانے کے لیے، بلکہ تم لوگوں کے درمیان رہو ان کی مشکلیں حل کرنے کے لیے، ان کی پریکٹیکل پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے۔ لا یقار علی قرۃ ظالم ولا صغب مظلوم، کسی پر ظلم ہو رہا ہو تم برداشت نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ظلم تو وہی ہے نا جو قرآن کہہ رہا ہے نا، کہ اسلام کی غرض یہ کہ دنیا میں ظلم نہ ہونے پائے، تمہاری ذمہ داری ہے، ہم اس کے نائب ہیں، تم ہمارے نائب ہو۔ ظلم کے دائرے میں جو چیزیں آتی ہوں سب کو مٹاؤ، اگر کوئی بھوکا ہے تو مظلوم ہے، کوئی جاہل ہے تو مظلوم ہے، کوئی بیمار ہے تو مظلوم ہے، کسی بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے مظلوم ہے وہ، اس سب کے ظلموں کو مٹاؤ، بیمار کو اچھا کرو، تمہاری ڈیوٹی ہے، جاہل کو عالم بناؤ، تمہاری ڈیوٹی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پبلک میں رہو، عوام میں رہو، اپنے کو پبلک سے اوپر نہ سمجھو۔ اب خود ان کا بیان ہے کہ یہ پرانی بات ہے، بہت پرانی بھی نہیں، تو کہنے لے کہ میں نے خود کہا کہ بھئی میں نے تو اپنی ان خطوط کے ذریعے سے بتا دیا کہ اہل بیت کے مسلک سے بڑھ کر کوئی مسلک نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے لبنان کے جنوبی لبنان کے شیعوں کو دیکھا تو دیکھا کہ میں نے نظریاتی اعتبار سے تو یہ ثابت کر دیا، لیکن یہ لبنان کے شیعہ جنوبی لبنان کے، ان کی غربت تو دیکھو، ان کی جہالت تو دیکھو، جہاں غربت و جہالت ہوگی وہاں بیماریاں بھی ہوں گی، جہاں غربت و جہالت ہوگی وہاں لڑائی بھی ہوگی آپس میں، ان کا اختلاف تو دیکھو۔ تب پھر وہ متوجہ ہوئے، اترے میدان میں، لوگوں میں محنت کی، اپنی ٹیم کو منتخب کر کے کیسے حالات کو بدلیں۔ رسول نے فرمایا کہ اللہ نے رزق کے 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں۔ سنی بھی سنے بھائی، اب یہ تو کامن بات ہے نا، سنی بھی سنے۔ اللہ نے 9 حصے رزق کے تجارت میں رکھے ہیں، ان کو تجارت کی طرف لانا شروع کیا۔ جب ان میں تجارت کا رجحان پیدا ہو گیا تو افریقی ممالک کا دورہ کیا، وہاں پر جو تاجر تھے ان سے امپورٹ ایکسپورٹ کے رابطے قائم کرائے، دھیرے دھیرے پیٹ ان کا بھرا۔ خالی پیٹ میں انسان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، دین پھیلانا ہے تو پہلے غربت کو مٹائیے، پہلے غربت مٹائیے، تب انسان کی سمجھ میں دین آئے گا۔ بھوکے انسان سے آپ کہیں 2 کیا ہوتا ہے، وہ کہیں گے 4 روٹیاں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا بیچارے کہ مجبور ہے وہ۔ جب دماغ بھر گیا تب ایجوکیشنل موومنٹ شروع کیا، ان کو پڑھانا شروع کیا۔ جب ذہن بھی آمادہ ہو گیا، دیکھیے مجلسیں دیکھیے مجلسیں، وہ جانتے تھے کہ ہماری کمیونٹی میں کوئی بھی انقلاب آئے گا حسین کا دامن پکڑ کے آئے گا۔ تب انہوں نے اچھے، جن میں اوریٹری کی، خطابت کی صلاحیت تھی، بچوں کو منتخب کیا۔ اب پیسہ آ چکا تھا، حالات بدل گئے تھے، ان کی کفالت کی ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، دوسرا آدمی دوسری بات کہہ رہا ہے، تیسرا آدمی تیسری بات کہہ رہا ہے، چوتھا آدمی چوتھی بات کہہ رہا ہے، سننے والے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے۔ کہ یہ نہیں ہوگا، تم 10-12 جو اوریٹرس ہو، تم لوگ ہر سال محرم کے لیے ایک ہی ٹاپک رکھو گے، سب ایک ہی ٹاپک پر گفتگو کریں گے اپنے اپنے انداز میں،
اور ٹاپکس وہ ہوں گے جس سے کمیونٹی بلڈ اپ ہو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 60-70 برس پہلے جنوبی لبنان کے جو شیعہ کیڑے مکوڑوں کی شکل میں تھے وہ اب حزب اللہ کے شیر بن کر تیار ہو. آواز سے بلند نعرہ صلوات. یہ کیڑوں کو شیر کس نے بنایا؟ مجلسوں نے. یہ کمزوروں کو طاقتور کس نے بنایا؟ ممبر نے. واللہ میں کہتا ہوں اس ممبر نے بنایا اور کسی چیز نہیں بنایا. اتنی جلد انقلاب آ گیا کہ وہ بالکل چینج ہو گئے. اب وقت ختم ہو گیا ورنہ تفصیل بس اب اتنا سن لیجیے. مسائب بھی پڑھنا ہے، کل میں مسائب بھی نہیں پڑھایا تھا کہ یہی صورت ایران میں ہوئی. وہاں کے خطبہ فقہا اور علماء کی زیر نظر نگرانی میں ان کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق مجلسیں پڑھتے رہے. ان کی بھی تربیت ہو گئی. اس سے جو جوان تیار ہوئے، جو کمیونٹی تیار ہوئی، اس نے شاہ ایران کا تختہ پلٹ دیا. بس مجھے یہ مشورہ دیا گیا کہ میں ایشیا کے اندر ہی اندر رہوں، ایشیا کے باہر نہ جاؤں. کیا کروں؟ وہ ایشیا کے اندر ہی گھوم رہا ہوں. حالانکہ یہاں پہ موقع تھا کہ میں نکل جاتا، لیکن نہیں جاؤں گا چونکہ لوکل حالات سے میں واقف نہیں ہوں. بہرحال یہ باتیں تو آپ کے سامنے آئی گئیں. لبنان کے شیعہ، ایران کے شیعہ، حزب اللہ اور ایران. میں کسی پر چوٹ نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے، میں نے کبھی آیت پڑھی بھی تھی آپ کے سامنے، کہ یہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ غالب ہو جائے گا. مسلمان کہاں غالب ہیں بھائی؟ کہاں غالب ہے مسلمان؟ کدھر ہے غالب؟ 56 ملک ہیں، سب دم ہلا رہے ہیں. کس کے سامنے وہ مجھے نہیں معلوم کس کے سامنے. ادھر باؤنڈری میں جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ غلط تو نہیں کر رہا ہوں میں؟ سب دم ہلا رہے ہیں. بس مجلسی شیعہ وہ ہیں کہ جو اتنے مضبوط ہوئے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. یہ مجلسوں کا فیض ہے. یہ مجلسوں کا فیض ہے. بشرطے کہ مجلسوں کو ایک مشن کے تحت، ایک پروگرامنگ کے تحت، ایک اسائنمنٹ کے تحت لے کر چلا جائے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہی 2 خطے وہ ہیں مسلمانوں کو کہ جو آج مغلوب نہیں ہیں. اگر غالب نہیں ہے تو مغلوب بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ الا ماشاءاللہ سب. یہ کہاں سے ملا سبق؟ یہ سبق ملا کربلا سے. شجاعت کے ساتھ ساتھ شرافت نفس. بس کل میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، اس سے بڑا شرافت نفس کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو لشکر حسین کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، حسین کو اپنے قتل ہونے کی فکر نہیں، ان کی پیاس کی فکر ہے. بھائی کہاں ہوا یہ مجھے بتائیں آپ. اپنے قتل ہونے کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو ان کی پیاس کی ہے. اس سے بڑھ کر شرافت نفس کا معجزہ کہاں دکھا سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں. پانی پلا دیا، گفتگو شروع ہوئی. حسین نے کہا میں مدینے واپس ہو جاؤں. کوئی بات نہیں مانی گئی. آخر میں یہ ہوا کہ اچھا اب نہ کوفہ نہ مدینہ، ایک تیسرا راستہ. اس تیسرے راستے پر چلے. حسین چل رہے تھے. اس نے کہا میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں جہاں تک کہ فردر کوئی وہاں سے ہدایت میرے پاس نہ آئے. حسین کا قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ چلتے چلتے ایک جگہ پر حسین کا گھوڑا رک گیا. حسین نے دوسرا گھوڑا بدلا، وہ بھی آگے نہیں بڑھتا. کئی گھوڑے امام نے بدلے، کوئی گھوڑا آگے نہ بڑھا. تب امام نے کہا بھائیوں یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں. کیا اور کوئی نام ہے اس کا؟
کہاں اسے غازریہ بھی کہتے ہیں، کہا اور کوئی نام ہے، کہاں اسے شط فرات بھی کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام ہے، میں کہتا ہوں نام بتانے والے آپ چپ ہو جا، مگر ایک کونے سے آواز آئی کہ مولا ہم نے سنا ہے کسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس سننا تھا کہ مولا نے کہا ہمارا کارواں اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ اب میں عربی کے جملے حذف کر رہا ہوں اس لیے وقت نہیں رہ گیا۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارا کارواں اترے گا۔ 3 جملوں میں پوری تاریخ کربلا سمیٹ دی کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارا کارواں اترے گا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری قربانیاں ہوں گی، ہمارا خون بہے گا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے اہل حرم کی چادروں کو لوٹا جائے گا۔ بس عزاداران حسین، نہر فرات قریب تھی، عباس نے چاہا کہ فرات کے کنارے نہر فرات کے کنارے خیمے لگائے جائیں، مگر لشکر نے کہا کہ ہم یہاں خیمے نہیں لگنے دیں گے۔ خیمے لگ گئے تھے تو عباس نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کس میں دم ہے جو ان خیموں کو اکھاڑتا ہے۔ ایک اکیلے شیر نے گرج کر کہا کہ کس میں دم ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں جو خیموں کو اکھاڑتا ہے۔ ادھر سے لشکر آگے بڑھ کر آیا، قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جائے۔ کچھ ہلڑ ہوا تو زینب نے فضہ کو بلایا، کہا فضہ میرے پاس آؤ، یہ ہلڑ کیسا ہو رہا ہے، یہ ہنگامہ کیسا ہو رہا ہے؟ کہا بی بی بات یہ ہے کہ لشکر چاہتا ہے کہ فرات کنارے سے خیمے اکھاڑ دیے جائیں اور آپ کے شیر کو غیر آ جائے، جنگ چھڑنے والی ہے۔ کہا فضہ جاؤ، جا کر میرے شیر دل بھائی کو بلا کر لاؤ۔ عباس آئے، کہا بیٹا عباس ہم جنگ نہیں چاہتے، جنگ نہیں چاہتے، تلوار کھینچی ہوئی نیام میں رکھ لو، ہم مظلوم رہنا پسند کریں گے، خیمے اٹھا لو، جا کر جنگل میں لگا دو، نہر سے دور۔ عباس سر اٹھائے ہوئے زینب کے خیمے میں گئے تھے، سر جھکائے ہوئے واپس آنے کے بعد کہا کہ شہزادی کا حکم نہیں ہے، خیمے یہاں سے اکھاڑ۔ عباس دیکھتے رہے، خیمے اکھڑتے رہے۔ بس سرداران حسین نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ کہا گیا بنی اسد کی ہے۔ کہا بلاؤ بنی اسد کو۔ بنی اسد بلائے گئے، کہا کہ ہمارے ہاتھ یہ زمین بیچ ڈالو۔ کہا مولا بیچنا ہے کیا، ہم یوں ہی آپ کو دے رہے ہیں، مگر یہاں مناسب نہیں ہے ٹھہرنا آپ کا۔ جو بھی ولی خدا یا کوئی ہادی اور رہنما یہاں سے گزرا کسی مصیبت کا شکار، میں کہا ہم تم سے بہتر جانتے ہیں، یہ زمین ہمارے ہاتھ بیچ ڈالو۔ وہ پوری زمین کربلا کی حسین کی ہے، 60,000 درہم میں مولا نے وہ زمین خریدی۔ جب خرید لی، پیسے ان کو دے دیے، درہم دے دیے، تو بس مجلس ختم ہو رہی۔ درہم دے دیے تو کہا ہم نے یہ زمین خریدنے کے بعد تم کو ہبہ کر دی، مگر یہ ہبہ 3 شرطوں کے ساتھ ہے۔ کہا کیا شرطیں؟ کہا ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ 3 شرطیں یہ ہیں کہ جب عاشور کے دن لشکر پسر سال اپنے مردوں کو دفن کرے اور ہمارے جنازے زیر آسمان پڑے رہے، تو جب لشکر چلا جائے تو تم آنے کے بعد ہماری قبریں بنا دینا بس۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم تم کو اجازت دیتے ہیں کہ یہاں پر کھیتی باڑی زراعت جو چاہے کرنا، مگر جہاں ہماری قبریں بنی ہوں وہاں پر حل نہ چلانا کہ ہماری قبروں کے نشان نہ مٹنے پائیں۔ اب تیسری شرط پیش کر دوں، سنیے گا آپ۔ کہا کہ زمانہ بدلے گا، تیسری شرط یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی زائر ہمارے قبروں کی زیارت کے لیے آئے تو پہلے اس کو 3 دن مہمان رکھنا، اس کے راحت و آرام کا خیال رکھنا، اس کو بھوک کی تکلیف نہ ہونے پائے، اس کو پیاس کی اذیت نہ ہونے پائے۔ مولا ہم زائروں کا آپ کو اتنا خیال ہے، خود آپ پر کیا گزری۔ بس مجلس ختم ہو گئی، آدھا منٹ
ان سے کہا اچھا تم ہٹو جاؤ ادھر سے، وصیت میری یاد رکھنا۔ وہ بیچارے ہٹے تو ان کی بیویوں کو بلایا، عورتوں کو، تم آ جاؤ میرے پاس، تم آ جاؤ۔ وہ بھی آئی بیچاری ہیں۔ کہا مولا ہم سے کیا فرماتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے تھے وہ، کہا مجھ سے ہم سے کیا فرماتے ہیں؟ کہا تم سے یہ کہنا ہے کہ اگر لشکر پسر اسد کے ڈر اور خوف میں تمہارے مرد قبریں بنانے پر تیار نہ ہوں تو ان کو ذرا غیرت دلانا، کم سے کم آ کر ہماری قبریں بنا دیں، وہ کچھ جا چکے ہوں گے۔ پھر امام نے کہا اچھا تم بھی ہٹ جاؤ۔ وہ عورتیں پیچھے ہٹیں، بچے آ گئے تھے، ان بچوں کو بلایا، پیار کیا، گود میں بٹھایا، سر پر دست شفقت پھرا، کہا بچوں تمہارا مہمان تم سے بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ معصوم بچے کہتے ہیں مولا ہم سے کیا فرما رہے ہیں؟ کہا دیکھو اگر تمہارے باپ اور ماں تیار نہ ہو قبریں بنانے پر تو تمہارے ننھے ہاتھوں سے قبریں تو نہیں بن سکیں گی، ہاں اتنا کرنا کہ جب لشکر چلا جائے تو آ کر اپنے ہاتھوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی ہماری لاشوں کے اوپر ڈال دینا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ نے یہ اہتمام کیا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے تھے اور بہن فریاد کر رہی تھی کہ بھائی کے عوض مجھے پامال نہ کر ڈالا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ